اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور کلاس 3 میں اردو پڑھاتی ہوں۔ بیٹا، یہ کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ سب بچے گھر میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اچھا بچوں، اب آپ بک کا صفحہ نمبر 28 نکالیں۔ اس کا عنوان ہے سبق گرامر، اس میں جملہ، اس کی قسمیں اور جملے بنانا۔ بیٹا، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حروف کو ملانے سے لفظ بنتے ہیں۔ حروف کو ملانے سے لفظ بنتے ہیں۔ مثلاً کاف، کوما، ٹے، کوما، الف، کوما، بے، یہ کیا ہے؟ حروف۔ ان کو ملائیں گے تو لفظ بنتا ہے، جیسے کتاب۔ کاف، ٹے، الف، بے، یہ الگ الگ ہے، ان کو ہم ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ کتاب۔ لفظ کی جمع الفاظ ہوتی ہے۔ لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الفاظ ہوتی ہے۔ الفاظ کو ملائیں تو جملہ بنتا ہے۔ مثلاً ہم، کوما، پڑھ، پھر کوما، رہے، کوما، ہیں، ان کو ملائیں گے تو جملہ بنتا ہے۔ کس طرح سے ملائیں گے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھیے، حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے، اور حروف کون کون سے؟ جیسے کاف، تے، الف، بے، اس کو ہم ملائیں گے تو لفظ کتاب بنے گا۔ لفظ کی جمع الفاظ ہوتی ہے۔ الفاظ کو ملائیں گے تو جملہ بنتا ہے۔ مثلاً ہم پڑھ رہے ہیں کو ملائیں تو جملہ بنتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مثبت جملہ، مثبت جملے کو سادہ جملہ بھی کہتے ہیں۔ جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت یا سادہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ مثبت جملے ہیں: وہ پڑھ رہا ہے، وہ کام کر چکا ہے، یہ ہے مثبت جملے، یعنی کہ سادہ جملہ۔ منفی جملہ، جس جملے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے، جس جملے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ منفی جملے ہیں: وہ نہیں پڑھ رہا، اس میں نہیں آ گیا نا، منفی، وہ نہیں پڑھ رہا، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ منفی۔ اس نے کام نہیں کیا، اس میں نہیں جو ہے منفی ہے۔ وہ نہیں پڑھ رہا، اس نے کام نہیں کیا، یہ جملے کون سے کہلائیں گے؟ منفی۔ اس کے بعد ہے سوالیہ جملے۔ سوالیہ جملے، جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً یہ سوالیہ جملے ہیں: کیا وہ پڑھ رہا ہے؟ سوالیہ نشان لگے گا۔ کیا وہ کام کر چکا ہے؟ سوالیہ نشان ہے، یعنی کہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب کچھ الفاظ اور ان سے بننے والے جملے دیکھیں اور جملے بنانے کی مشق کریں۔ کچھ الفاظ، اچھا بیٹے، اب آپ دیکھیں، اب آپ کچھ الفاظ اور ان سے بننے والے جملے دیکھیں اور جملے بنانے کی مشق کریں۔ پہلا ہے اسلام۔ پہلا کیا ہے؟ اسلام۔ اس ہجے کریں، الف سین زیر اس، لام الف زبر لا، میم ساکن، اسلام۔ اس کا جملہ ہے: ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ہے افطار۔ ہجے کریں، الف فے زیر اف، تو الف زبر تا، رے ساکن، افطار۔ اس کا جملہ ہے: مغرب کی اذان ہو گئی ہے، روزہ افطار کر لو۔ مغرب کی اذان ہو گئی ہے، روزہ افطار کر لو۔ افطار کا مطلب ہے کھولنا۔
اس کے بعد ہے پنجرا، پنجرا، پنجرا کھولو اور پرندے کو اڑا دو۔ اس کے بعد ہے تعمیر، تعمیر کیجیے، تے عین زبر تا، تے عین زبر تا، میم یہ زیر می، رے ساکن، تعمیر۔ ہم بہت جلد نیا گھر تعمیر کرائیں گے، تعمیر کا مطلب ہے بنانا۔ ہم بہت جلد نیا گھر تعمیر کرائیں گے۔ اس کے بعد ہے حرارت، حرارت کیجیے، ہے زبر ہا، رے الف زبر را، رے تے زبر رت، حرارت، ہے زبر ہا، رے الف زبر را، رے تے زبر رت، حرارت۔ حرارت کا مطلب ہے گرمی۔ حرارت سے آئس کریم پگھل گئی، فل اسٹاپ۔ حرارت سے آئس کریم پگھل گئی، فل اسٹاپ۔ حکم، حکم، اپنے استاد کا حکم فوراً مانو، حکم فرمان، حکم کا مطلب ہے فرمان۔ اپنے استاد کا حکم فوراً مانو۔ خواہش، خواہش کا مطلب ہے آرزو، خواہش، خواہش، ف زبر خا، واو الف زبر وا، ہے شین زیر ہش، خواہش۔ میری خواہش ہے کہ تم خوب پڑھو، فل اسٹاپ۔ میری خواہش ہے کہ تم خوب پڑھو، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے سہانا، سین پہ سو، ہے الف زبر ہا، سہا، نون الف زبر نا، سہانا۔ اس کا جملہ ہے بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا ہے، فل اسٹاپ۔ سہانا کا مطلب ہے اچھا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا ہے، فل اسٹاپ۔ سبق، سبق کیجیے، دیکھیں، سین زبر سا، بے قاف زبر بق، سبق۔ پہلے سبق یاد کرو پھر کھیلو، پہلے سبق یاد کرو پھر کھیلو۔ اس کے بعد ہے اسلامی، ہجے کریں، الف سین زیر اس، لام الف زبر لا، اصلاح، میم چھوٹی ہے زیر می، اسلامی۔ اس کا جملہ ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی جگہ نے پے الف زبر پا، کاف سین زیر کس، پاکس، تے الف زبر تا، نون ساکن، پاکستان۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے اچانک، اچانک کیجیے، الف زبر آ، چے الف زبر چا، نون کاف زبر نک، اچانک۔ اچانک کا مطلب ہے ایک دم سے۔ اچانک گلاس گرا اور ٹوٹ گیا، اچانک گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ہے ترقی، ترقی، ترقی کا مطلب ہے آگے بڑھنا، یعنی کہ محنت کر کے ترقی کرنے کی کوشش کرو، یعنی کہ محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ترقی کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھنا۔ ترقی کیجیے، تے زبر تا، رے قاف زبر رق، ترق، قاف چھوٹی ہے زیر خی، ترقی۔ محنت کر کے ترقی کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ہے تعبیر، تے عین زبر تا، بے یہ زیر بی، رے ساکن،
تعبیر، تین زبر تا، بے یہ زبی، رے ساکن، تعبیر۔ پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد ہے حرف۔ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد ہے خریدار۔ اس کی جگہ ہے قے زبر قا، ری زیری، خری، دال الف زبر دا، رے ساکن، خریدار۔ قے زبر قا، ری زیری، قری، دال الف زبر دا، رے ساکن، خریدار۔ اس کا جملہ ہے دکان پر کوئی بھی خریدار نہ تھا، فل اسٹاپ۔ یعنی کہ کوئی بھی خریدار نہیں تھا، خریدنے والا دکان پر کوئی بھی خریدار نہیں تھا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے خوراک۔ قے وا پیش قو، رے الف زبر را، کاف ساکن، خوراک۔ قے زبر قا، قے وا پیش قو، رے الف زبر را، کاف ساکن، خوراک۔ اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک ضروری ہے۔ اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے سرسبز۔ سین رے زبر سر، سین بے زے زبر سبز، سرسبز، سرسبز۔ اس کا جملہ ہے سرسبز، سرسبز کھیت عجیب بہار دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سادہ۔ سین الف زبر سا، دال ہے زبر دا، سادہ۔ اس کا جملہ ہے سادہ مگر اچھی خوراک کھاؤ، سادہ مگر اچھی خوراک کھاؤ، فل اسٹاپ۔ اچھا بچوں، اب آپ دیکھیں الفاظ کے جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اب یہ بہت سارے الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے سب کے نہیں، کوئی سے بھی 5 جملے اپنے کاپی میں لکھنے ہیں۔ کتنے جملے لکھنے ہیں کاپی میں؟ 5 جملے لکھنے ہیں۔ پہلا ہے ہمدردی۔ اس کے ہجے ہے میم زبر ہم، دال زبر در، ہمدرد، دال چھوٹی ہے زیر دی، ہمدردی۔ اس کے بعد ہے افطار۔ الف زیر اف، تو الف زبر تا، رے ساکن، افطار۔ اس کے بعد ہے مغرب۔ میم غین زبر مغ، رے بے زیر رب، مغرب، میم غین زبر مغ، رے بے زیر رب، مغرب۔ اس کے بعد ہے ثواب۔ سے زبر سا، واو الف زبر وا، بے ساکن، ثواب۔ اس کے بعد ہے چادر۔ چے الف زبر چا، دال رے زبر در، چادر۔ اس کے بعد ہے سلوک۔ سین زبر سا، لام وا پیش لو، کاف ساکن، سلوک۔ اس کے بعد ہے شوق۔ شین وا پیش شو، کاف ساکن، شوق۔ اس کے بعد ہے نماز۔ نون زبر نا، میم الف زبر ما، زے ساکن، نماز۔ اس کے بعد ہے برق۔ واو رے قاف زبر برق۔ اس کے بعد ہے ناراض۔ نون الف زبر نا، رے الف زبر را، دعا ساکن، ناراض۔ اس کے بعد ہے صبح۔ صاد بے پیش صبح، ہے زبر ہا، صبح۔ اس کے بعد ہے جلدی۔
جیم لام زبر جل، دال چھوٹی ہے زردی، جلدی۔ اس کے بعد ہے کالا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، کالا۔ اس کے بعد ہے سارا، سین الف زبر سا، رے الف زبر را، سارا۔ اچھا بچوں، اب آپ دیکھیں نیچے الفاظ کے معنی لکھ لیں اور جملے بنائیں۔ یہ کوئی سے بھی 5 بنانے ہیں، کوئی سے بھی 5 الفاظ کے معنی اور جملے بنانا ہیں۔ پہلا ہے مشقت، پہلا ہے مشقت کا مطلب ہے محنت، میم حیث میں نون تے زبر نت، محنت۔ مشقت کے معنی ہے محنت۔ اس کے بعد ہے حرارت، ہے زبر ہا، رے الف زبر را، ہرا، رے تے زبر رت، حرارت۔ حرارت کے معنی ہے گرمی۔ اس کے بعد ہے سہانا، سین پہ سو، ہے الف زبر ہا، نون الف زبر نا، سہانا۔ اس کا مطلب ہے خوبصورت۔ اس کے بعد ہے اچانک، الف زبر آ، چے الف زبر چا، اچا، نون کاف زبر نک، اچانک۔ اچانک کے معنی ہے ایک دم سے۔ اس کے بعد ہے تعمیر، تے عین زبر تا، می بھی زے می، رے ساکن، تعمیر۔ تعمیر کے معنی ہے عمارت بنانا، تعمیر کا معنی عمارت بنانا۔ اس کے بعد ہے خوف، قیوا پیش خو، فے ساکن، خوف، قیوا پیش خو، فے ساکن، خوف۔ خوف کا مطلب ہے ڈر، خوف کا مطلب ہے ڈر، ڈار رے زبر ڈر۔ اس کے بعد ہے قوت، قاف پیش خو، واو تے زبر وت، قوت، قاف پیش خو، واو تے زبر وت، قوت۔ قوت کا مطلب ہے طاقت، قوت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت۔ اس کے بعد ہے کرن، کاف زبر کا، رے نون زیر رن، کرن۔ کرن کہتے ہیں سورج یا چاند کی شعاع، اس کو ہم کرن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گوشے، گافا پیش کو، شین بڑی زیر شے، گوشے۔ گوشے کا مطلب ہے کونا یا تنہائی، کونا یا تنہائی۔ اس کے بعد ہے سیانہ، سین زیر سے، یہ الف زبر یا، نون الف زبر نا، سیانہ۔ اس کے بعد ہے لگن، لام زبر لا، گاف نون زبر گن، لگن۔ لگن کے معنی ہے شوق، شین واپے شوق، قاف ساکن، شوق۔ لگن کے معنی شوق۔ اس کے بعد ہے اجالا، الف پیش او، جیم الف زبر جا، لام الف زبر لا، اجالا۔ اجالا کا مطلب ہے صبح۔ اس کے بعد ہے دشوار، دش، دال شین پیش دش، واو الف زبر وا، رے ساکن، دشوار۔ دشوار کا مطلب ہے مشکل، دشوار کا کیا مطلب ہے؟ مشکل۔ اس کے بعد ہے اجلا، الف جیم پیش اج، لام الف زبر لا، اجلا۔ اجلا کا معنی ہے صاف، اجلا کا معنی ہے صاف۔ اچھا بچوں، جو ہم نے یہ پڑھا ہے بک کا صفحہ نمبر 28 پر، کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر، بک کا صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ اچھا، یہ جو صفحہ نمبر 28 پہ الفاظ کے جملے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ کوئی سے بھی 5 آپ کو لکھنے ہیں، پورے نہیں لکھنے، کوئی سے بھی 5 الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ جیسے ہمدردی ہے، افطار ہے، مغرب ہے، اس کے آپ کو کوئی سے بھی جو آپ کو اچھا لگے اس کے جملے بنائیں۔ جیسے افطار ہے، روزہ مغرب کے وقت افطار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لکھیں ثواب، اچھے کام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ شوق، میں ہر کام شوق سے کرتی ہوں۔ نماز، اس طرح میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد نیچے جو دیے ہوئے ہیں نا الفاظ، اس کے معنی بھی لکھنا ہے اور آپ کو جملے بھی بنانے ہیں۔ الفاظ کے معنی میں آپ کو یاد کرا چکی ہوں، ان میں سے
کوئی سے بھی 5 آپ کو اپنی کاپی میں جملے بنانا ہے. یہ کام آپ کو کاپی میں بہت صفائی سے سمجھ کر کرنا ہے، اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے خود کرنا ہے. شکریہ.